ایک عبادت گزار اور ایک گنہگار کا انتہائی عبرتناک قصہ ہے، سبق آموز قصہ ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کسی غریب آدمی کو یا کسی گنہگار کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں، کیونکہ کیا پتہ کہ وہ غریب آدمی اللہ کی نظر میں مالدار آدمی کی نسبت بہت زیادہ پسندیدہ، اور کیا پتہ کہ وہ گنہگار آدمی ایسی توبہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے اور اس کو معاف فرما دے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک گنہگار آدمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری خواہش تو بس یہ ہے کہ میرا مالک مجھے معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بس یہی میری خواہش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک عبادت گزار آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عبادت گزار سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس عبادت گزار شخص نے اس گنہگار شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری خواہش اور میری یہ دعا ہے کہ اس گنہگار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی میرا حشر نہ کرے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی اور کہا کہ ان دونوں میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، کہ وہ گنہگار شخص جو مجھ سے دعا کر رہا تھا، مجھ سے فریاد کر رہا تھا، گڑ گڑا کر رو رو کر مجھ سے دعائیں کر رہا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا تھا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس پر جنت واجب کر دی۔ اور یہ عبادت گزار شخص جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا حشر اس گنہگار کے ساتھ نہ کر، تو اب میں اس کا حشر اس گنہگار کے ساتھ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جنت میں جا چکا ہے اور یہ چاہتا تھا کہ مجھے جہنم میں نہ بھیجا جائے، اس لیے اب اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ میرے بھائی، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنی دینداری پر ذرا بھی فخر اور ناز نہ کریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہیں کہ ہمارا آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر عبادت کی اور لیکن ان کی عبادت رائیگاں گئی، تکبر اور خود پسندی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی گنہگار کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کافر کو بھی آپ حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں انجام کے اعتبار سے، کہ کیا پتہ اس کو آخر وقت میں کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہو جائے۔ اور وہ میرے دوستو، ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور ایسی پیاری باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کر دیں، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔